السلام علیکم میرے وطن پاکستان کی بہن اور بھائیوں، نوجوانوں اور جو ملک سے باہر ممالک میں رہتے ہیں ان کو بھی پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ اور ان کے لیڈران کا سلام۔ آغا حسن سید اور جمال ٹاکو کا میں آپ سب کو اپنا اور اپنی پارٹی کا تعارف کراتا چلوں اور بعد میں پارٹی کا فارم کیا ہے، منشور کیا ہے، اس کا بھی ذکر ہوگا۔ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ یہ پارٹی پچھلے 6-7 سالوں سے فرانس اور جرمنی اور دنیا کی ہر ملک میں تمام ممالک میں کام کر رہی ہے پاکستان کی بہتری کے لیے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ میڈیا اور اخبارات اور گورنمنٹ پاکستان اور تمام سیاسی پارٹیوں نے مل کر پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قائم کا راستہ روک رکھا ہے پچھلے کئی سالوں سے، اور اس کا منشور پبلک تک نہیں پہنچنے دیا۔ یہ تمام سیاسی پارٹیاں نہیں چاہتی کہ پاکستان کی سیاست میں نئی سوچ کے ساتھ نئے لوگ آئیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ کا کچھ حصہ منشور پیش کروں، پہلے تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ جیسا کہ آپ نے سنا میرے سے پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ، تو اس پارٹی کا نام پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ ہے اور مخفف اس کا پائن ہے۔ اس پارٹی کے پریزیڈنٹ آغا حسن سید ہیں اور جو کہ پہلے جنرلز بھی رہ چکے ہیں، بہت پائر کے جرنلسٹ، اور ڈپٹی وائس پریزیڈنٹ جمال ٹاکو آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ چونکہ یہ انقلابی موومنٹ پارٹی ہے، اس لیے اس میں کام کرنے والے اپنے کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے، تا وقت کہ وہ لمحہ آ جائے جب یہ پارٹی انشاءاللہ حکومت میں آ جائے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ انقلاب اسلامی انقلاب نہیں بلکہ ماڈریٹ انقلابی پارٹی کی شکل رکھتی ہے، جس میں اسلامی اور ماڈریٹ طریقہ کا سما ہوگا۔ ہمارا پاور یا حکومت میں آنے کے بہت سارے مقاصد ہیں جو میں بعد میں بیان کروں گا۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، پچھلے 61 سالوں سے پاکستان بنا ہے، تمام سیاسی پارٹیاں ناکام رہی ہیں پاکستان سنبھالنے کو۔ ان پارٹیوں نے پاکستان ملک کا بٹھا رکھا ہے۔ اگر کسی بھی سیاسی پارٹی نے آج تک صحیح کام کیا ہوتا پاکستان کے لیے تو کب کی بہترین جمہوریت کا سلسلہ جاری ہوتا، اور اس طرح فوج کو بار بار نہ آنا پڑتا۔ آج حالات جو چل رہے ہیں اور دیکھنے میں آ رہے ہیں، یہ نہ ہوتے۔ ہم نے پاکستان میں تمام سیاسی پارٹیوں کو اور اسلامی پارٹیوں کو اور فوج کو آپس میں گتھم گتھا ہی ہوتے دیکھا ہے، سیٹوں پہ براجمان ہونے کے لیے اور اپنی اپنی پارٹیوں کی جیبیں بھرنے کے لیے ہمیشہ ان کو مصروف دیکھا ہے۔ اور اس میں میڈیا اور اخبارات، ذرا غور کیجئے، اس میں میڈیا اور اخبارات یعنی ٹی وی چینلز، کالم نگار، اخبارات اور ان سے تعلق رکھنے والے سارے سلسلے اور فورن میڈیا تک نے بہت ڈرٹی پلے کیا سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے، چونکہ سب کے سب کسی نہ کسی پارٹی کے آگے بکے ہوئے ہیں۔ 61 سالوں سے میڈیا نے اپنا رول کبھی صحیح ادا نہیں کیا اور عوام تک صحیح لوگوں کی بات نہیں پہنچنے دی، صرف اپنے مفادات کی لالچ میں۔ اگر انہوں نے صحیح کام کیا ہوتا تو یہ ایک وہ ستون ہے جس کی وجہ سے پاکستان مستحکم اور بہت دنیا میں پائے کا ملک کہلاتا۔ تمام پارٹیاں عوام سے جھوٹ بولتی ہیں آج تک، اور چونکہ عوام کا زیادہ تر حصہ ان پڑھ ہے تو سیاستدانوں نے اور پڑھے لکھے لوگوں نے ان سے ناجائز فائدے اٹھائے ان کے ان پڑھت کی وجہ سے، اور بعد میں عوام کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دیا۔ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ 2003 میں قائم ہوئی اور بہت سارے نیٹوں پر اور بہت سارے اخبارات میں چھپی، مگر
پاکستان کی بڑی بڑی پارٹیوں نے پائن کی دھمک اور شہرت اور دہشت سے گھبراتے ہوئے تمام اخبارات اور سیاسی پارٹیوں نے مل کر پاکستان پائن کو چھپنے سے منع کر دیا اور ان کی آواز عوام تک نہیں پہنچنے دی اور ان کا ڈائنامک منشور پبلک تک نہ پہنچ سکا ان اخبارات اور میڈیا کی وجہ سے، جو آج مجھے امید ہے کہ اس نیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں اس کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے اور لوگ سمجھے اچھے طریقے سے کہ صرف پیپلز پارٹی اور نواز شریف پارٹی اور اسلامی پارٹیاں یہ اپنے اپنے کارتوس چلا چکی ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے، یہ خالی کارتوس اب دوبارہ چلنے والے نہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ کو دیکھیں، ان میں شمولیت حاصل کریں اور نئے چہروں کے ساتھ سامنے آئیں اور ہم مل کے اس ملک کا سلسلہ سیٹ کریں جو پچھلے 61 سالوں سے ان سیاسی پارٹیوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ لوگ جان لیں کہ پائن کا منشور تمام پارٹیوں کے منشور سے علیحدہ منشور ہے اور بہت سخت ہے، اور جو کہ میں اب آپ لوگوں کو پیش کرنے والا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا۔ عزیز ہم وطنوں، ہم نے عوامی انقلاب کی بنیاد رکھ دی ہے 7 مئی 2003 صبح 3 بجے۔ پاکستان کا ہر شہری اس انقلاب کے سمندر کی تن و تیز موج ہے جو ہر اس شخص کو جس نے گزشتہ 61 برسوں میں ملک کو کسی بھی شکل میں نقصان پہنچایا ہے غرق کر دے گا۔ ہر پاکستانی اس انقلاب کے سیلاب کا طوفانی بہاؤ ہے جو اپنی عوامی قوت اور زور سے ایسے تمام عناصر کو بہا کر لے جائے گا جنہوں نے اپنے عہدوں، منصب اور معیشتوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا، جس کے بعد امیر ترین اور غریب ترین ہوتا چلا گیا۔ جرنیل شاہی ہو یا نوکر شاہی ہو یا پیشہ ور مذہبی عناصر ہوں یا موقع پرست سیاستدان، کرپٹ حکومتی اہلکار ہوں یا زرد صحافت کے علم بردار، تاجر، صحافی، ملکی ساکھ کو نقصان پہنچانے والے کاروباری طبقے ہوں یا جاگیردار اور غنڈہ عناصر، عوامی انقلاب ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ ملک دشمن بدعنوان عناصر کو سر عام پھانسی پر لٹکائے گا اور ایک نئی تاریخ رقم کی جائے گی۔ فوج کا سیاستی اقتدار اور ملکی معاملات میں عمل دخل ختم کر دیا جائے گا۔ موقع پرست سیاستدانوں اور قوم دشمن سیاسی جماعتوں اور نیم سیاسی تنظیموں کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ غنڈہ عناصر کا کلا کما کیا جائے گا، بڑے چھوٹے کا فرق مٹا دیا جائے گا، انصاف سستا اور آسان بنیادوں پر فراہم کیا جائے گا، ناانصافی کا خاتمہ کیا جائے گا، بیرونی ممالک میں ہم وطنوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، طلباء کو ہر قسم کی سہولت دی جائے گی، ملکی امور میں غیر ملکی آقاؤں کا عمل دخل ختم کر دیا جائے گا جو کہ بہت ضروری ہے، خواتین کو عزت و تکریم اور تحفظ ملے گا، قانون کی بالادستی ہوگی، امیر، یہاں یہ بات جو میں خاص کر کرنا چاہتا ہوں، امیروں کو جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا آج تک، ان ٹیکس چوروں سے ملکی خزانے کی لوٹی ہوئی رقم کو اس کا بلا لحاظ حساب کیا جائے گا، ناجائز جائیداد دھن دولت ضبط ہوگی، زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق بد کردار اور بد عنوان افراد کا محاسبہ کیا جائے گا، عوامی انقلاب ہر اس شخص کو پھانسی اور گولی دے گا جس نے کسی بھی شکل میں ملک کو نقصان پہنچایا ہو۔ میں اس بات کو بار بار اپیل کروں گا کہ بد عنوان